الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے لمبے ہیں تذکرے پنج تن کے پھول میں کے ہے میرے چمکے لبے ہیں تذکرے پنج تن کے پھول میں کے ہے میرے چمکے ایسا ہوں کہ کرم نے نوازا اپنی قسمت میں دل جھومتا ہے ایسا ہوں کہ کرم نے نوازا اپنی قسمت میں دل جھومتا ہے امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی ادا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے صدقے جاؤں میں ان کی ادا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا
نام پہ تیرے سب کچھ بنا ہے، نام پہ تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، اور خیر سے تمہیں خیر ورا ہو، اور تمہیں سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرا پیر مرشد میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، اور لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو ہماری بھی جولی، کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے، آقا عشق کا ہوں نوازی، میں ہوں ان کی عنایت میں راضی، آقا عشق کا ہوں نوازی، میں ہوں ان کی عنایت میں راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، تو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، ہم کو سلام بعد حضرات مصطفیٰ علیہ السلام، تقریباً 3 جمعہ مبارک سے نماز کا موضوع چل رہا ہے، اور آج اس موضوع کا چوتھا اور آخری حصہ بیان کیا جائے گا، تو آج اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق سننے، قبول کرنے اور قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری باطنی جس قدر بھی گناہوں کی گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے پانی سے دھو کے دور فرما دے اور ہمیں اپنی خوشنودی اور رضا جوئی والا بندہ اور حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا امتی بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں اسی آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور سجدہ بیان کیا تھا۔ رکوع کرنے کے بعد پھر نمازی جب سجدے کی طرف جاتا ہے تو وہ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 77 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرمایا کہ ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اور بھلے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ کہ نمازی جب رکوع کر لیں تو رکوع میں اطمینان ہو، اور یہ حدیث بیان ہو چکی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ارکعوا حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع کرو تاکہ رکوع میں تمہیں قرار آ جائے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سر اور پشت کو برابر کر لیتے، نہ سر زیادہ نیچے نہ زیادہ اوپر، بلکہ درمیانی کیفیت میں ہوتا، یعنی سر اور پشت برابر ہو جاتی۔ اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے اس پہ تو گرنے نہ پائے۔ اور رکوع اسی طرح کرنا چاہیے۔ اگر کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو نمازی کو سر اور پشت برابر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے یا کمر میں کوئی دانہ کوئی زخم ہے تو پھر وہ عذر آ گیا، تو عذر میں جس صورت میں بھی اس کے لیے ہمت ہوگی وہ رکوع کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا۔ اسی طرح فرمایا اسجد سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا، کے سجدے میں قرار آ جائے، یعنی سجدے میں بھی خشوع۔ اور سجدہ وہ مقام ہے کہ بندہ اس میں سب سے زیادہ عاجزی و انکساری کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ یہاں کسی عاشق نے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ویسے کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج، چاہے حجر و شجر ہو، چاہے جن و انس ہو، چاہے ملائکہ مقربین ہو، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، یعنی فرشتوں کی جماعت کو دیکھا کہ جو سجدے میں پڑے ہوئے اور قیامت تک وہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے کچھ کو حالت قیام میں دیکھا، کچھ کو حالت رکوع کے اندر دیکھا، اور کچھ کو میں نے تشہد کی صورت میں دیکھا۔ تو وہ جس کیفیت میں ہے قیامت تک اسی
کیفیت میں رہیں گے۔ اور پھر نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم کے دل مقدس میں یہ خیال آیا، یا اللہ یہ تیری جماعتیں ہیں جو تیری بارگاہ میں تیری عبادت میں مصروف عمل ہے، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سلام میں ہے، تو یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی میری امت کو ایسی عبادت عطا کر دے۔ تو جیسے حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ نے اس امت کے اوپر نماز کو نازل فرمایا۔ تو لہذا اس کے اندر قیام بھی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو فرشتوں کی جماعتیں آتے سجدہ کے اندر ہیں، اس کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو سجدہ جو ہے یہ بہت مقبولیت اور قریب ترین مقام ہے۔ تو سجدہ کی تشریح علماء نے کی ہے، السجود وہی وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی رکھنا پیشانی کا زمین پر، رکھنا پیشانی کا زمین پر سجدہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، مشکات صفحہ نمبر 83، اور صحیح ابن معلہ سے یہ روایت بھی ہے، اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 7 اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر میں سجدہ کروں اور پیشانی زمین کے اوپر رکھوں۔ تو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے، السجود فی الاصل تذلل مع تطامن۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ لغت میں سجود کے معنی تذلل اور فروتنی کے آتے ہیں، تذلل اور فروتنی کے آتے ہیں۔ وہی شرعی وضع الجبہۃ علی قصد العبادہ، اور صاحب تفسیر روح البیان فرماتے اسماعیل حقی شرع میں پیشانی رکھنا عبادت کی نیت سے، عبادت کی، آپ ناک زمین پہ جھکے رہے، سر زمین پہ رکھ دیں تو سجدہ نہیں ہے، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ عبادت کا سجدہ نہیں کہلاتا۔ اکثر لوگ مزارات اولیاء اور صالحین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر پرفتن دور ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ اس کو جھکنے کو سجدے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو وہ کام وہ عمل کریں گی نہ کہ جس سے اہل سنت کے عقیدے کے اوپر بات آئے، یا جس سے دین کے اوپر بات آئے، تو لہذا احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر بہت سارے پیران اعظام اور جو پیروں کے لبادے میں بیٹھے ہیں گدی نشین، وہ کہتے ہیں جی قبر کو جھکنا بھی چاہیے، جھکنا بھی چاہیے۔ تو اس دور کے اندر احتیاط کریں تاکہ اس سے دین اسلام بدنام نہ ہو اور علماء اہل سنت کو کل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور لوگ دین کا مذاق اڑائے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کے مزار پہ جاؤ تو 10 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بعض مزار بڑے تنگ بنائے جاتے ہیں، ہمارا تنگ ہوتی ہے تو اندر 2-4 آدمی کے کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی، جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اگر کھلا احاطہ ہو اور مزار پہ حاضری ہو تو 10 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے، زیارت کرنے والا اور حاضری دینے والا، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ خوانی کرے اور دعا کرے، یا
اور تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کر لیا، مقام ولایت کو پا لیا، مقام محبوبیت کو پا لیا، یا اللہ اس کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ لوگ آج کل بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اس کو سجدے سے تبھی کریں گے جب آپ جھکیں گے، اب آپ کی نیت کا تو کسی کو پتا نہیں، لہذا ایسے عمل سے گریز کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ شرع میں پیشانی رکھنا عبادت کی نیت سے، جلد اول صفحہ نمبر 103، تفسیر روح البیان، مصنف علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا وہ نمازی جب سجدے میں جائے گا تو سجدے میں جاتے ہوئے انسان جب اپنی پیشانی کو بارگاہ میں رکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں، پہلے دونوں ہاتھ ہیں، پھر ناک ہے، پھر جبین ہے، پھر دونوں گھٹنے ہیں، پھر دونوں پاؤں ہیں، تو یہ کتنے اعضاء بن گئے؟ 7 اعضاء۔ تو 7 اعضاء زمین کے اوپر رکھنا اور نیت کی سجدہ عبادت کی ہونا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو پاک ہے، تو ہی سب سے بلند ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ سنو، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَتِي يَا وَيْلَتِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ۔ مشکوٰۃ صفحہ نمبر 84 کی توجہ رکھیں۔ یہ سب سے بڑی توجہ یہ ہے، یہ عبارت بڑی جاری، اس کو سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام کا بیٹا سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کے روتا ہے اور کہتے ہیں ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، بس اس نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے۔ تو سجدے پہ شیطان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس لیے سجدہ جو کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا فرمان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ سجدے کی حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب سنیں، سجدہ جو ہے یہ تو ایک کیفیت ہے، ایک سجدے کا حکم، لیکن نماز میں جو سجدے کیوں رکھے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، فرشتوں نے کیا، شیطان انکاری ہوا، اور پھر رب نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کر دیا؟ کہنے لگا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں اس لیے نہیں سجدہ کرنے لگا اس کو کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اس نے اپنی منطق اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی منطق پیش کی تو اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے، تجھے اپنے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہ جائے کہ تو اپنی عقل کو استعمال کرے۔ لہذا فرشتے سارے جھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اٹھ کے جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو دیکھا کہ یہ اکڑا ہوا ہے، وہ پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، دیگر مقربان، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلا تو حکم ربی ہے، اس میں سجدہ کیا، دوسرا شکریہ کے طور پہ کہ ہم ذلیل و رسوائی کے مقام پہ نہیں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ تو انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کو سجدے کی توفیق مل جائے رب اس پہ راضی ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی وجہ یہی دو سجدے کی کیفیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد
بہت سارے صالحین کو دیکھا گیا کہ وہ ایک ایک رات پوری سجدے میں گزار دیتے. ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، اور پڑھی بھی ہے 5-10 منٹ میں پڑھ کے ہم بالکل فارغ ہو گئے، جیسے بہت بڑا ہم نے تیر مار دیا ہے. ان کی ساری راتیں سجدے میں. کہتے مولوی صاحب مہنگائی کا دور ہے، روٹی روزی کرنی ہے، تو کیا وہ بھوکے ہو کے دنیا سے گئے ہیں؟ وہ پیٹ بھر کے گئے ہیں اور اپنے مقدر کا رزق کھا کے گئے ہیں. لیکن جب تم اللہ کی عبادت کی فکر کرو گے، رب تمہارے رزق کی فکر خود ہی فرمائے گا. اور اس نے بول دیا ہے بندے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تیرے رزق کی ذمہ داری میں پروردگار کی ہے. وہ تجھے ملنا ہے، جیسے بھی ملے، جس طرح بھی ملے وہ تجھے مل کی رہے گا. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے سامنے دسترخوان پڑا ہوا ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ تیری قسمت میں نہیں تو مندر کو نوالا لے جا سکتا نہیں. اور اگر 2 پہاڑوں کے نیچے تیرا رزق ہے، تیری قسمت میں ہے، تو رب وہاں سے بھی نکال کے تیرے منہ میں نوالا بنا کے ڈال دے گا. تو اس لیے اپنے رب پہ اتنا کامل یقین بندے کو ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ تو چھوٹی بات کی ہے، اس سے تو جانور اور پرندے ان کو دیکھنے کی روٹی روزی کی فکر نہیں کرتے. ہم سانپوں کی پلانت پہلے کر لیتے ہیں. وہ صبح نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے اپنے کوٹے بھر کے اپنے گھونسلوں میں جا بیٹھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. صبح جو ہوگی دیکھی جائے گی. تو یہ پرندوں اسی انداز پہ کھڑی فرماتے ہیں اور پلے رزق بنتے نائی تے پکی تے درویش اور جنہوں تقوی رب سنے دا تے اس نو رزق ہمیش. فرمایا کہ جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں انہیں رزق کی فراوانی میں کوئی کمی واقعی رب ہونے نہیں دیتا، ان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اب سجدے کی فضیلت کے بارے میں ایک بات اور سنو اور ایمان تازہ کرو. تجھے پاک پڑھ لیجیے بابا سے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام قوم 8 برس قوم مجوسی 8 برس قوم آ گئی. خلیل اللہ مہمان نواز ہے، کھانا کھلاتے ہیں. وہ آ گئے، جب آئے تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہیں کھانا پیش کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا کھانا کھانے کے بعد جنگل میں چلیں گے اور میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا اور تم بھی جیسے میں عمل کرو تم بھی ویسا ہی عمل کرنا. انہوں نے بولا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ان کی نظر میں انہوں نے بولا ہم اپنے خدا کے نیت کر لیں گے، ابراہیم اپنے خدا کی نیت کرے گا، سجدہ کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. وہ بڑے خوش ہو چلے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ جب اللہ والوں کے پیچھے جھکتے ہیں تو پھر اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. فرمایا اس لیے صحابہ کی نمازیں افضل ترین ہیں، ان کے سجدے بھی افضل ترین ہیں. راہ خدا میں ایک مٹھی جو کرنا بھی اور پہاڑ جتنے سونے سے بھی افضل ترین ہے کہ انہوں نے سجدے تو کیے اللہ کی بارگاہ میں لیکن ابتدا میں حضور کی کیے ہیں. اس وجہ سے ان کے عمل مقام قبولیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے. تو جتنا انسان نیک ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، سجدہ کرنے میں لطف آئے گا. سجدہ آپ یہاں بھی کرتے ہیں، جب سجدہ حرم شریف میں کریں کعبہ سامنے ہو تو کہتے یہ دولت ہے. یہی سجدہ اگر مسجد نبی میں نصیب ہو جائے تو کیا کہتے ہیں. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھلا کر جنگل بیابان میں ان کو لے چلے اور سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بلند ہے. مولا میں نے ایک کوشش کر کے تیرے بندوں کو یہاں تک لے آیا. سجدے میں پڑے تھے وہ مجوسی بھی. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہاں تک تو تیرے بندے نے کوشش کر کے تیری بارگاہ میں ان کو جھکا دیا ہے، آگے تو جانے تیرا معاملہ جانے. یا اللہ دلوں کو پلٹنا تیرا کام ہے. اس کی وجہ یہ تھی، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ اگر یہ جیسے مجوسی آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے نا تو پھر مقصد بہت ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ ابراہیم
تو ہم تو کہتے ہیں اللہ والوں کے مزاروں پہ جاؤ، ان کی خانقاہوں میں جاؤ، ان کی بارگاہوں میں جاؤ، کیونکہ کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا، وہ تو حقیقی بادشاہ تمام کائنات کا، تو اس کی بارگاہ میں جھکنے والا نامراد کیسے رہ سکتا ہے؟ اور میں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی دعا اجابت کا سینہ چاک کر گئی، بارگاہ لم یزل میں قبول ہو گئی۔ جب وہ جھکے تھے تو مجوسی تھے، جب جھکے تھے تو غیر خدا کو سجدہ کر رہے تھے، اور جب اٹھے تو ان کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی اور کلمہ پڑھ کے سارے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو سجدے کا لطف آ گیا۔ اس کے اوپر بہت کچھ ہے لیکن وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آگے سورہ قلم ہے، آیت نمبر 18، سجدہ کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے وہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، ایک ساق کھولی جائے گی، مانے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور سجدے کو لوگ بلائے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ جو جس خدا کی عبادت کرتا تھا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اس غیر خدا کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی کرتے تھے، تو ان کے خدا بھی جہنم میں جائیں گے، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور جو سچے رب کی عبادت کرتے تھے، حقیقی رب کی عبادت کرتے تھے، اب حشر کے میدان میں وہ آزمائے جائیں گے اور ان کو پہچان کرائی جائے گی کہ دنیا میں جس رب کی بارگاہ میں تم جھکتے تھے، اب کیا تم ان کی پہچان کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بڑے اعلیٰ لباس کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ اہل محشر کے سامنے پیش کرے گا تاکہ یہ پہچانے رب کی پہچان ان کو ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئیں گے، اور صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، تو اہل محشر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ فوراً پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ تو وہ پہچان جائیں گے کہ یہ رب نہیں ہے، یہ تو اس کا بندہ جبریل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجلی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، جیسے معراج کی رات اس نے اپنے حبیب کے اوپر تجلی ڈالی، ایسی تجلی ڈالی حضور اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم ہو گئے، اور ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین کی منزل پہ فیضیاب ہو گئے۔ اب سارے پردے اٹھ گئے، سارے حجاب اٹھ گئے، فرمایا اب کوئی حجاب پردہ نہیں ہے۔ اس دن اللہ بھی اپنے بندوں پہ جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے ایسی تجلی ڈالے گا، اور جب تجلی ڈالے گا تو بندے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ رب کو پہچان جائیں گے کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے، تو اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے، اور ان کو سجدے کے اندر وہ لذت، وہ قید، وہ چاشنی، وہ سرور حاصل ہوگا جو دنیا کے اندر انہیں حاصل نماز کی صورت میں ہوتا تھا، لیکن آج سجدے کی لذت کچھ اور ہے۔ اور ایک اور بات بھی سنو، دنیا میں تو ہم جو ہماری ڈیوٹی لگی ہم سمجھاتے ہیں بھی نماز پڑھو، لگے رہتے ہیں، کوئی دن نہیں چھوڑتا میں کہ میں نماز کا طرف نہ لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہم نے تو ادا کر دی۔ کوئی پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے سب ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ غفلت میں ہیں، انہیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن میں نے بتایا کہ نمازی لوگ جب رب تجلی ڈالے گا پہچان لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے۔ تو جو دنیا میں نہیں پڑھتے تھے، جو دنیا میں جنہوں نے رب کو سجدہ کیا، وہاں بھی اللہ نے سجدے کی توفیق عطا کر دی، اور جو دنیا میں نہیں پڑھتے تھے اس دن وہ چاہیں گے کہ آج تو رب کو سجدہ کرے، آج تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی ہے، اس کی بارگاہ میں جو کہ اس کی کبریائی ادا کرے،
کوشش کریں گے جھکنے کے لیے، لیکن ان کی کمر اتنی سخت کر دی جائے گی وہ جھکنا بھی چاہیں گے، جھکنے کی بجائے الٹا منہ پیچھے گر جائیں گے۔ تو آج اللہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لے گا اور حکم ہوگا یہ انہیں توفیق ہے جو دنیا میں مجھے سجدہ کرتے تھے۔ تو جو نمازیں نہیں پڑھتے انہیں فکر کرنی چاہیے انہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مَتَسَّاعَةُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائے قیامت کب آ رہی؟ آپ نے فرمایا تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ عرض کیا آقا کچھ نہیں ہے، جا کے نماز صحابہ سارے نمازی تھے، بس میرے دامن میں حضور کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، عاجزی و انکساری کی۔ تو فرمایا اچھی بات ہے، جس سے تم محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، لیکن فرمایا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ کو کیسے؟ فرمایا میرا امتی جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے کثرت سجود کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا سینہ فخر سے بلند ہوگا۔ تو جو نمازی نماز میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک کا سینہ بھی فخر سے بلند ہوتا۔ رحمت رب دی نازل ہوئے تے خاص نمازی جڑے روز قیامت اور چمکا مارن تے کل نمازیاں وہی چہرے ہاتھ تے پیروں روشنیاں تے متھے نور ستارے عزت قدر زیادہ ہوئے تے مالک دے دربارے، یعنی خاص جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو راتیں پوری قیام میں گزار دیتے ہیں اور کبھی راتیں سجدے کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سجدہ قرب الہی کا ذریعہ، سجدہ شیطان سے دوری کا سبب ہے، سجدہ دیدار الہی کا ذریعہ ہے، سجدہ فقط اللہ کی ذات کو ہے، سجدہ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اعتراف ہے، سجدہ جن و انس کی نیکیوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، سجدہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا ذریعہ، سجدہ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ، سجدہ قیامت میں سر کا تاج ہوگا اور سجدہ قیامت کی ہوناکیوں سے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور پھر سجدے کے ذریعے قیامت کے دن چہرے نورانی ہوں گے، سجدہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ، سجدہ کرنے والا قیامت میں بھی سجدہ کر سکے گا، سجدہ کرنے والا بارگاہ رب العالمین میں سرخرو ہوگا، سجدہ کرنے والا شفاعت کا حقدار ہوگا، سجدہ کرنے والا قیامت کے دن قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جائے گا، اور سجدہ کرنے والا بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سجدے کے اوپر میں نے چند باتیں کی ہیں۔ تو نمازی سجدے کے اندر تسبیح جو پڑھے 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سبحان ربی الاعلی، اس کو 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نوافل میں ہو اور غیر موقدہ سنتوں کے اندر ہو تو اور بھی زیادہ اس تسبیحات کے اندر زیادتی کی جا سکتی ہے، 11 مرتبہ، 9 مرتبہ، 13 مرتبہ۔ اور بعض صالحین کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے وہ پوری رات سجدے میں اللہ کی تسبیح پڑھتے گزار دیتے تھے۔ تو یہ ان کی وہی سنت ادا کر رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، جب سے کائنات بنی ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی وہ سجدے میں رہیں گے۔ فرمایا کہ راتی زاری او کر کر روندے تے نیند یقین تھی تو دے او فجری او
سجدہ کیا تو پھر بیٹھ گیا، بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ، کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اور پھر دوسرا سجدہ نمازی کرے۔ تو ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، اور سجدے 2 ہونے کی حکمت بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اور نماز کا چھٹا رکن، سجدہ 5واں رکن ہے، چھٹا رکن کیا ہے؟ اتحیات پہ بیٹھنا۔ کیونکہ نماز کے اندر 7 رکن ہیں، سب میں بتا چکا ہوں، ایک ایک کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور چھٹا رکن اتحیات ہے، اور 7واں رکن کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو قاعدہ کا طریقہ کیا ہے؟ قاعدہ آخری، پہلا قاعدہ جو 4 رکعت پڑھیں گے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ کا واجب چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو آپ وہ تیسری پڑھے اور ساتھ چوتھی پڑھے گا۔ پھر اتحیات پڑھ کے اور پھر ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، اور پھر دوبارہ اتحیات اردے پاک اور دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اگر یہ نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ تو قاعدہ کا طریقہ کیا ہے؟ ورما قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الارض وجلس عليها۔ امام طحاوی نے طحاوی شریف لکھی ہے، یہ اول ہے، صفحہ نمبر 371 ہے۔ آثار السنن صفحہ نمبر 123 ہے۔ ترجمہ سننے پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ بیٹھتے تشہد میں اتحیات پڑھتے تو آپ اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھا دیتے۔ بایاں پاؤں نمازی جب تشہد میں بیٹھے تو زمین پہ بچھا دے، اور بعض نہیں بچھا سکتے، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ٹانگ میں اللہ نہ کرے بعض ایسے ہوتے ہیں سریا راڈ ڈلے ہوتے، حادثہ ہو جاتا ہے تو پوری طرح پاؤں بچھا سکتے نہیں، یہ بھی دیکھا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پوری طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، بس وہ زمین پہ لگتے ہیں، اور جیسے کھڑا ہونے کی کیفیت ہوتی اسی کیفیت میں وہ اتحیات میں بھی رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے اس تکلیف کے اندر بھی جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے والا دوتلا ہوتا ہے نا، تو قرات قرآن کرتا ہے، اس کو بڑی مشکل آتی ہے، تو فرمایا کہ آپ پڑھنے والے کو 1 اجر ہے، اور جو دوتلا زبان والا قرآن کی قرات میں مشکل سے ادا کرتا ہے اس کو دگنا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتحیات میں جب بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا دے، دایاں اگر دونوں ہی پیر نکالے، کیونکہ عورت دونوں پیر نکالے گی جب خواتین نماز پڑھتی ہیں، مرد اس کے برعکس ہے۔ اگر عذر ہے تو جس حالت میں بھی بیٹھ جائے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو طریقہ یہ ہے بایاں بچھائے، دایاں کھڑا رکھے، اور پھر بڑے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی فعلی بدنی باتیں سب تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ معنی اور مفاہیم یہ ہے کہ باتیں تیرے لیے۔ جب نمازی سچے دل سے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یا اللہ قولی فعلی بدنی باتیں تیرے لیے، تو اللہ پھر نمازی کی توجہ دوسری طرف دلاتا ہے۔ یہ تو جو اس مقام پہ پہنچا ہے، قولی فعلی بدنی باتیں کرنے کا جو تجھے گر آیا ہے، جو طریقہ آیا ہے، جس مقام پہ تو پہنچا ہے، اور اب تم نے نماز مکمل کر لی، سجدے بھی کر لیے، رکوع بھی، اتحیات اور درود شریف، اور فرمایا جو مقامات ہیں یہاں تک پہنچا ہے، اب یہ سب صدقہ ہے میرے محبوب کا۔ اس کا صدقہ ہے میرے محبوب کا۔ دنیا بھی بنائی ہے تو محبوب کے لیے بنائی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے تو حبیب کے لیے پیدا کیا، انبیاء مرسلین کو بھیجا تو اپنے
جن کے صدقے ملا ہے، اب میری عبادت تو نے کر لی ہے، اب میرے نبی پہ درود پڑھ، سلام پیش کر۔ پہلے رب سلام پڑھواتا ہے، پھر درود پڑھواتا ہے۔ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، جس میں درود بھی آ جاتا ہے، جس میں سلام بھی آ جاتا ہے۔ تو رب درود و سلام نماز میں بھی پڑھواتا ہے۔ جب نماز میں پڑھنا جائز ہے تو نماز کے باہر ناجائز ہو جائے گا؟ یقیناً زیادہ مقام والا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام۔ اب آپ کا امتی اللہ کی عبادت کر کے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، فرمایا اب نماز کے اوپر مقبولیت کی مہر لگانی ہے اور پورا اجر و ثواب پانا ہے، تو اب میرے حبیب کو سلام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، سنو یہ نکتہ کہ اللہ نے جو کرم کیا، جو عنایتیں ہوئی اور جو رحمتوں کی بارشیں ہوئی ہیں اور جو انعام و کرام اللہ نے دیے ہیں، 90,000 کا لباس سے اپنے محبوب کو نوازا ہے۔ تو اس وقت جب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی فعلی بدنی باتیں، عبادت و نماز اس وقت فرض ہو رہی ہے، تو حضور اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں تحیتیں پیش کر رہے ہیں، تو پتہ چلا نماز بعد میں آئی ہے، حضور پہلے بھی نماز پڑھ رہے تھے، پہلے بھی عبادت کر رہے تھے، یا پہلے سجدہ کر رہے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ قولی فعلی بدنی باتیں تیرے لیے، فرمایا محبوب تحیتیں میرے لیے، سجدے میرے لیے، عبادتیں میرے لیے، اور السلام علیکہ ایھا النبی کا تاج تیرے لیے۔ محبوب اب میرا سلام، میری رحمتیں تیرے لیے ہے۔ اس وقت عبدالحق محدث سے دل بھی فرماتے ہیں کہ حضور کو اس وقت بھی امت یاد آ رہی ہے کہ اللہ جب رحمتیں اور سلامتیاں نازل کر رہے ہیں، یا اللہ میرے اوپر تو تیری رحمتیں سلامتیاں ہیں بھی، لیکن میری امت کے اوپر بھی مہربانی فرما۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ تیری سلامتیاں ان کے لیے بھی ہیں جو تیرے بندے نیک تیری بارگاہ میں جھکے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التحیات کے اندر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ حضرت عبداللہ محدث سے دل بھی فرماتے ہیں وَحْضُرُ فِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ وَشَخْصُهُ الْكَرِيمُ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلِتُصَدِّقَ عَمْلَكَ فِي أَنَّهُ يَبْلُغُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 169، آپ فرماتے ہیں تشہد میں سلام عرض کرتے ہوئے نبی کے وجود مبارک کو اپنے دماغ میں دل میں حاضر کرو، میں حضور کو سلام کر رہا ہوں۔ تو نمازی جب نماز پڑھ لے تو پھر اپنے دماغ کو متوجہ کرے، کس کے؟ حضور کا تصور کرے، حضور کا تصور کرے، آپ کے وجود مبارک کا تصور کرے۔ جو مراقبے والے لوگ ہیں نا، ان کا مراقبہ اتنا پکا ہوتا ہے، ادھر تصور کرتے ہیں ادھر حضور کے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے، یہ باتیں نہیں کرنے والی ہوتی لیکن نہ بتاؤں گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا۔ وہ کہتے ہیں جس نماز میں حضور کا خیال آ جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں۔ اور کہا گدھے اور بیل کا خیال آ جانا بہتر ہے حضور کے خیال آنے سے، استغفر اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب تک نماز میں حضور کا خیال نہ آئے نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز ہو ہی۔ اب کہاں جان چھڑائیں گے؟ الحمد شریف پڑھیں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انعمت علیہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ امام پڑھتا ہے نا، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو انعام اللہ کا کس کے اوپر ہوا؟ نبیوں کے اوپر ہوا نا، اور نبیوں کے نبی کے اوپر تو سب سے بڑا انعام ہے، خیال آئے گا کہ نہیں؟ اور قرآن جب پڑھو تو وہ قرآن کا حصہ پڑھو کہ جس کا تمہیں ترجمہ بھی صحیح یاد ہو اور اس کی تشریح یاد ہو، پھر اس کے اندر جا کے جب گہرائی میں اللہ کی عبادت کرو گے تو اس عبادت میں لطف آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بقلب الحضور، وہ نماز ہی نہیں
نصیب نہ ہو جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد تڑپا نہ دے، حضور کا خیال نہ آئے، فرمایا وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے عاشقوں کی نماز یہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی عبادت کا مقام ہے، وہ رب کی خضوع کی طرف لوٹتے ہیں، اور جہاں بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرنے کا وقت آتا ہے اپنے دل کو حضور کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، حضور کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں گے ابراہیم کے اوپر، یا اللہ رحمت نازل فرما، کیا ابراہیم علیہ السلام کا خیال نہیں آئے گا؟ کس کا آئے گا؟ ابا جی کا آئے گا۔ تو جب جہاں جہاں ایتیں پڑھتے جاؤ گے، اس ایتوں کی ترجمے کے اوپر غور کرو گے تو خیالات مختلف طرف جائیں گے، لیکن عبادت رب کی ہو رہی ہے۔ یا تو پھر یہ کرو کہ رب کا کلام ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں اور کسی کا ذکر ہی نہ آئے اور کسی کا خیال ہی نہ آئے۔ تو رب کا قرآن تو سارا نبیوں کی زندگیوں سے بھرا پڑا، صالحین کی زندگیوں سے، بلکہ فرعون اور نمرود جیسوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھو گے تو پھر کہاں جان تمہاری چھوٹے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کا انک ترا، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تم اس تعبد اللہ، تم اس کو دیکھ رہے انک ترا فإن لم یکن یرا، اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو یہ تو خیال کرو وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پر گئے عبداللہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز پڑھ چکے وہاں پر آپ کے وجود کو حاضر کرے اپنے دل و دماغ میں، اور دل میں سچی آرزو، اے پیارے نبی آپ پر سلامتیاں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، السلام علیکہ ایھا نبی۔ جو اس کا مطلب یہ ہے دل میں سچی آرزو کرے کہ میں سلام تو بیٹھا مسجد کے مصلی پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا میں سلام کروں اور حضور جواب نہ دے، حضور اس سے بہتر جواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس لیے ایک بات اور بھی سنو، تیرے سلام کی یہ کیفیت ہے، امام بخاری کے اندر یہ حدیث لے کے آئے، جب نمازی کہتا ہے نا نیت تو یہ کرنی چاہیے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آنکھیں بھی ادھر ہونی چاہیے، تو یہ 7واں رکن ہے۔ نیت یہ کرے یا اللہ میں یہ نمازی ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تیرے فرشتے اور نیک بندے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے، جب نمازی کہتا ہے نا السلام علیکم، اور السلام جو ہے اس کا کہنا فرض ہے، علیکم کہنا واجب ہے۔ یہ واجبات اور فرض اور سنتیں اور مستحبات میں پہلے بیان کر چکا۔ تو جب یہ کہتا ہے نا امام کے پیچھے یا اکیلے میں مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور فرماتے ہیں اس کا سلام جو ہے 7 آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ تیرا سلام 7 آسمانوں تک پہنچ جائے، اور ہم کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مدینے میں نہ پہنچے۔ کیسا تیرا عقیدہ ہے، کیسی تیری سوچ ہے؟ تو یاد رکھو جب نمازی کا سلام 7 آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو ہمارا سلام مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اور حق سے جو رحمت عطا ہو، حق سے جو، کیونکہ اب رحمت نازل ہو رہی نمازی کے اوپر، حق سے جو رحمت عطا ہو اس کے قاسم باسبا ہو، تم ہی محبوب خدا ہو، تم ہی محبوب خدا ہو، نائب رب الغنا ہو، یا نبی سلام۔ وقت ختم ہو گیا، ابھی کافی نکات باقی ہیں، بہرحال التحیات پڑھے اور پھر اس کے بعد درود پڑھے، پھر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھے۔ یہ فرض کے اندر ہے
کہ آخری قاعدے کے اندر یہ ہے۔ لیکن اگر غیر موقدہ سنتیں ہیں اور نوافل ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ پڑھ کے غیر موقدہ سنتیں اور نوافل تیسری رکعت کے لیے جب مقتدی کھڑا ہو تو ثنا بھی پڑھے گا، تحفظ بھی پڑھے گا، تسمیہ بھی پڑھے گا۔ لیکن کب؟ جب اکیلے میں ہو، امام کے پیچھے جب ہو تو پھر نہیں ہے۔ امام کے پیچھے صرف آپ نے تشہد ہی پڑھنی ہے۔ امام اور مقتدی یہاں ایک بات میں برابر ہے، التحیات پڑھ لی اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا۔ اگر اتنا سا بھی آپ نے پڑھ لیا نا، اللہم صلی علی محمد، اتنا سا بھی پڑھ لیا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کیوں؟ اب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ اور قیام نماز میں فرض ہے، نماز میں فرض ہے۔ تو اب اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو قیام میں فوراً اٹھنا تھا، قیام میں تاخیر ہو گئی، قیام میں تاخیر۔ جب قیام میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جب واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اسی طرح کوئی واجب چھوٹ جائے تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو سجدہ سہو جب ہے تو وہ طریقہ میں نے بتا دیا، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، پھر التحیات پڑھے اور پھر درود پاک پڑھے، ربی جعلنی پڑھے، اور اس کے بعد سلام پھیر جو وہ نماز میں جو واجب کی غلطی ہوئی تھی سجدہ سہو سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی سجدہ رہ گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ پڑھ لیا، اب سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ سلام پھیرنا ہے دونوں طرف اور اپنی نظر ادھر کرنی ہے۔ یہ توجہ کرے، میں بڑی نوٹ کرتا ہوں یہ باتیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں، آپ سوچتے ہیں امام صاحب کی نظر ہی نہیں ہے، کہ سجدہ بھی دیکھتا ہوں، ہاتھ کس طرح رکھتے یہ بھی توجہ کرتا ہوں، پھر اس وقت نہیں بولتا، بعد میں پھر سمجھاتا ہوں، اور نظر کرتا ہوں کہ السلام علیکم، آگے ایسے منہ کر کے نا آگے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے ایسے آگے آ جاتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آگے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ادھر نظر رکھو، بلکہ آنکھیں بھی، یہ نظر کی یہ کیفیت جو ہے اس کو ادھر دبائیں اور نیت یہ کرے کہ جہاں بھی اللہ کے بندے ہیں ان پر سلام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف، پھر دوسری طرف پھیرنا سنت ہے، ایک طرف پھیرنا سلام کرنا فرض ہے، علیکم کہنا واجب ہے، ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے، اور دونوں طرف پھیر لیا تو اب کیا کرے؟ اب وہ ذکر کرے، کیا کرے؟ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو بھی لوگ پتہ نہیں کیا گول گول کیا بننے نے، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بھی سبق دینے لگ جاتے ہیں تو جی خشوع میں کمی آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں نہیں، یہ سارے ڈھکوسلے۔ سنت یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہی دیکھا ہے کہ اسلام پھر استغفر اللہ، یہ سب سے بڑا یہ اللہ سے ڈرنے والا یہی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نبی پاک نہیں جانتے اس وقت استغفر اللہ پڑھنا چاہیے یا کچھ اور پڑھنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ نبی پاک کا جو طریقہ ہے لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ یہ ورد کرے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، مسلم شریف ہے، ادھر ادھر کے اعتراضات میں نہ پڑھا کرے، نہیں پڑھنا نہ پڑھے، لیکن اعتراض نہ کرے۔ آپ کو کوئی ٹی لے کے بیٹھا کہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو تیرے کو شروع کر دوں گا، نہیں پڑھنا پڑھ دے، تیری مرضی ہے، لیکن اعتراض نہ کر، پڑھا کر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے، بعض جگہ 5 مرتبہ، بعض جگہ 7 مرتبہ۔ فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے نماز کے بعد، اور اس کے بعد صحابہ کی طرف منہ کرتے تھے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ اب لوگ دعا بھی نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگتے، دعا بھی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اب نماز پڑھی ہے۔ اب سنو اس کے بارے میں 1-2 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو خیر ہے، ٹائم تو پورا ہو گیا، لیکن دعا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک سے کئی دعائیں ثابت ہیں، پھر حدیث سے کئی دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اور فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جب نماز سے فارغ ہو یہ دعا پڑھے، اللہم انت السلام و منک السلام
اور تبارک اسمک کا اس طرح کے لفظ بھی آئے، اس سے علیحدہ بھی ہے تبارک السلام، اس کے علیحدہ بھی تھوڑا سے اس میں زیادتی بھی ہوئی ہے لفظوں کے اندر، لیکن شارٹ کر پڑھے اللہ من تسلام منک السلام وعلیک یرجو السلام تبارک یا ذا الجلالی والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں معصورہ پڑھ سکتے ہیں، اور ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 219 ہے۔ علاوہ ازیں دیگر عبادات کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ فرمایا دعا عبادت ہے، برا ابن عازب فرماتے، دعا مخل عبادت ہے، انس ابن مالک فرماتے، دعا شرف العبادت ہے، ابو ہریرہ فرماتے، دعا مومن کا اختیار ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، دعا دین کا ستون ہے، حضرت علی راوی ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے، حضرت علی راوی ہے، دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اس کے روی، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، دعا افضل عبادت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، دعا نہ مانگنا غصب الہی ہے، جو دعا نہیں مانگتے ان پہ خدا کا غضب ہے۔ اب ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اب سنو، اب اس سے وہ لوگ نکل گئے جن کے بیمار ہیں، انہوں نے ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہے، مالک سخت ہے، جب کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہے تو ایک عذر آ گیا، تو اگر عذر کوئی نہیں اور جا کے گپے ہی لگانی ہے یا گھروں میں بیٹھنا ہے تو پھر ان کے لیے بہتر ہے وہ دعا مانگ کر جائے۔ اب لوگ نہیں مانگتے، اکڑ خام بن جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا مانگنے کی توفیق۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی عزت والی چیز ہے اس کی عبادات میں سے تو دعا ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والا مقام ہے، جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ذکر کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں 30 جنوری 2022 بروز اتوار بعد نماز عشاء رنگی ٹاؤن 10 نمبر ہریانہ کالونی حنفیہ مسجد میں جامعہ مسجد رحمت اللہ علیہ لاہور کے امام و خطیب مفتی صفدر علی رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ بیان کریں گے بروز اتوار بعد نماز عشاء۔ اس میں شرکت فرمائیں۔ کل بروز ہفتہ 29 تاریخ ہے، اور قاری غیاث القادری صاحب جو کہ ہماری مسجد کے کمیٹی کے رکن ہیں، ان کی دکان کے سامنے عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، ممتاز حسین قادری کے عرس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ مزار پہ کروڑا رحمت وقت نازل فرمائے۔ وہ مجاہد ناموس رسالت ہیں، تو ان کے عرس کے سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں محفل رکھی گئی ہے، نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ، اور اہل سنت کے بڑے عالم مستند اور معتبر عالم ہیں، مدرس ہے حضرت ویسے، لیکن بیان بڑا زبردست کرتے ہیں، کی علمی گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ نظر احمد خورشیدی صاحب آگرہ تاج کوسیہ مسجد میں ہوتے ہیں، تو کئی ان کے بیانات ہم نے کروائے، اچھے عالم ہیں اور بولتے بھی بڑا اچھا ہے، تو وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر عامر اخلاق شامی صاحب بھی مستند